اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول مدنی چینل والوں کو۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ حضرت مولانا مفتی ہاشم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خیبر پختونخوا کا دورہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ عرس حاجی مشتاق علیہ الرحمہ کی تیاریاں، رکن شورا حاجی امین اتاری کے مدنی پھول۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ جامعۃ المدینہ کے تحت تخصص فی اللغت العربیہ کے درجے کا اختتام۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول مدنی چینل پر آنے والے مبلغین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو، جن میں مدنی چینل کا مدنی عملہ بھی شامل تھا۔ خوشبوؤں کے سفر سے کچھ حصہ آپ بھی پائیے۔ باپا جان، میرا جو شعبہ ہے کریٹو ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اکثر جو ہے دنیاوی وسوسے آنا، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو وسوسے، کبھی یہ کبھی وہ کام کبھی وہ کام، یہ اکثر جو ہے نا پرابلم رہتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 بار الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف اس طرح کریں۔ آواز یا تھوک اڑے یہ احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو۔ برابر میں لوگ نماز پڑھ اس کو پلے بھی نہ پڑے گا آپ کر کیا رہے، ورنہ ان کو تشویش ہوگی یہ کر کیا رہا ہے، مجھ پر تھوک رہا ہے۔ تو یہ 3 بار الٹے شولڈر پر تھتکار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں۔ اور نماز میں قیام میں سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پاؤں کی اوپری جو سطح ہے انگلیوں کی، اس پر پشت قدم جس کو بولتے ہیں، پشت قدم پر، سجدے میں ناک پر، اور التحیات میں گود میں نظر رکھیں۔ انشاءاللہ وسوسوں میں کمی آئے گی، انشاءاللہ بہتری آئے گی، اللہ چاہے گا تو چلے جائیں گے۔ اب اس میں کہ لا حول شریف پڑھنا یہ آتا نہیں ہے، سب باتیں غالب اکثریت کو نہیں آتا، اور جنہیں آتا ہے وہ جلد بازی میں جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ میں نے تو یہی نوٹ کیا ہے، بڑے بڑے جس کو اپنے بولے نا کہ یہ استاذ الاساتذہ ہوگا، گاڑی اس کی گیئر میں ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واٹ از تالا؟ تالا تو تجوری پہ لگتا ہے یار، گھر کے دروازے پہ لگتا ہے۔ تعالیٰ، تعالیٰ شاید مطلب 99.9 تعالیٰ نہیں بولتے، آپ بھی نوٹ کریں، تعالیٰ کہاں بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نعوذ باللہ وہ تالا نہیں ہے، یہ تقریباً تالا ہی بولتے ہیں، تالا بولتے ہیں یا تلا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الف کو بھی گرا دیتے ہیں، وہ اس لیے اس کی پریکٹس اللہ، اچھا ہاں بھی نہیں نکالتے، ہاں سینے سے نکال، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بولیں گے تو پھر لوگ تعجب کریں گے کیا کرتا ہے تو عربی ترکیب سے تو اللہ تعالیٰ بنے گا، ہاں پر پیش آئے گی، لیکن چلو اردو میں ساکن ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ لیکن اتنی ہمیں جلدی ہوتی ہے بولنے میں، ویسے گھنٹوں ہم بک بک کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔
तबारका ना भी बोलें तो तआला बोलें। अज़्ज़ा व जल ये भी सही नहीं बोलते, कोई अज़्ज़ा जल्ला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अज़्ज़ा व जल, जल्ला तो लाम को ज़बर पड़ा फिर भी सही है, लेकिन लाम को साकिन भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हा जाहिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल, भले साकिन है लेकिन पता चले कि आपने हा बोला, अल्लाह ना हो अल्लाह, बल्कि अल्लाह है इसमें लामपुर। और ये लफ्ज तो है ताज़ीम, इसकी अगर ताज़ीम नहीं करेंगे इसमें ज़ात की तो किसकी करेंगे? हमें तो अपनी रिस्पेक्ट तो बहुत चाहिए कि हमारी सब रिस्पेक्ट करें, ताज़ीम करें, और अपने रब्बे करीम का नाम एहतराम से लेने की हमें तौफीक नहीं है। सीधी बात है, अफसोस, 7 करोड़ अफसोस। तो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम मिल के करते हैं। पहले सुन लीजिए, ये हा थोड़ी निकलनी चाहिए। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। कौन सुनाएगा? दुरुस्त, आप सुनाइए। अल्लाह ताला। माशाअल्लाह। सुरमा हिंद तोहफे में दिया जाएगा। मेरे रब का नाम लिया इन्होंने। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबियुनल आमिरुनहि फला अहदुन, नबियुनल आमिरुनहि फला अहदुन अबर्र फी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि मलिमन अलूज़ु बिही, या अकरमल खल्क़ि मलिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हदीसिल अममी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। निगरान शूरा ने दिए मदनी फूल अत्तारी काबीनात के इस्लामी भाइयों को नवाजा आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी भी मौजूद थे। या अल्लाह हमारे हाजी जमील के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा, घरी के रहमत फरमा, हमारे असद बापू को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जितने हमारे बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारे निगरान काबीना हाजी अल्ताफ़ को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारे इस्लामी भाई जिन पर ट्रालर गुजर गया या रब्बे करीब इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत दे। अभी हम जो हाजिर थे मदनी चैनल के सिलसिलों का मशवरा जारी था, इसमें हमारा ये मशवरा हो रहा था कि ईद को जो नशरियात हमारी चलानी होती हैं, पूरे माह रमज़ान में ऐसी तादाद शायद मदनी चैनल पर आती है जो साल भर शायद नहीं भी आती है, बाद होगा नए नाजरीन भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही माह रमज़ान रुखसत होता है तो एक जो मदनी मुज़ाकरे का और एक पूरा जो एक
چینل پہ رش ہوتا ہے ہمارے، تو وہ سڈنلی نیچے آ جاتا ہے نا. ابھی ایک مشورہ یہ ہمارا سامنے آیا کہ عید کے دنوں میں مرحومین دعوت اسلامی کے گھروں پر جایا جائے، جو ہمارے اہم اسلامی بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے گھروں پہ جا کر اگر وہ کوئی مختصر سا کوئی ایسا ایصال ثواب کی ترکیب بنا لی جائے، ان کے اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو کوئی تحفہ تحائف دے دیا جائے، ویسے ان کی دل جوئی یا غمخواری کا سامان کیا جائے. اس طرح ہم دیکھیے کورنگی میں ہمارے وہ افتخار اورنگی ٹاؤن بابا اورنگی باب المدینہ مشاورت کو اپنا مین رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجلس ویٹنری ڈاکٹرز کے تحت تربیتی اجتماع کا انعقاد ہوا مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی پھولوں سے نوازا اور ملاقات کی بھی اسلامی بھائیوں نے سعادت حاصل کی. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. حضرت مولانا مفتی ہاشم صاحب مدظل العالی نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ مدنی سہرہ خیبر پختونخوا پاکستان کا دورہ فرمایا. آپ کے ہمراہ رکن شورا رفیع العطاری بھی تھے، جبکہ رکن شورا نے جامعۃ المدینہ مدنی سہرہ مان سہرہ کا بھی دورہ کیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. عرس حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی تیاریوں کے ضمن میں مدنی مشورہ فرمایا. متعلقہ اسلامی بھائیوں کا رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں آپ بھی شرکت کی نیت فرما لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آنے والا ہفتہ 13 جون نماز عصر کے بعد سے لے کر 14 جون اذان مغرب تک عطار کا پیارا بلبل روضہ رسول مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزار شریف پر سلسلے ہوں گے، اور 13 جون عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل قرآن خوانی کا سلسلہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ، یہ بھی وہاں پر عاشقان مشتاق انشاءاللہ براہ راست وہاں سے شامل ہوں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات کی مجلس کے تحت وہاں پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، وقفہ آرام، تہجد، مناجات، فجر، اشراق، چاشت، اور پھر اتوار کو صبح 9:30 بجے مدنی چینل پر انشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ حاجی مشتاق کی تلاوت، حاجی مشتاق کی حمد، حاجی مشتاق کی نعتیں، حاجی مشتاق کے بیانات کے کلپس، یہ انشاءاللہ سنتے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مجلس کو ایسی ترکیب بنائے کہ آپ سے فون پر فرمائشیں بھی لی جائیں اور حاجی مشتاق کی آواز میں آپ کو نعتیں بھی سنائی جائیں. اور انشاءاللہ نگران شورا دوپہر کو حسب معمول 3 بجے آپ کا سنت وبرہ بیان ہوگا، اور آخر میں اتوار کو عصر کی نماز کے بعد وہاں اختتامی دعا کا سلسلہ ہوگا.
تو میں آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ اگر آپ باب المدینہ میں ہیں یا قریب میں ہیں تو آئیے. شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. تو عطار کا پیارا ہے، تو اس پیارے کے یوم پر اگر ہماری حاضری ہوگی تو اس پیارے کے کو بھی خوشی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ عطار کو بھی خوشی حاصل ہوگی. تو بزرگوں کے دربار پر حاضری یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے. عطار کے پیارے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے بعد عطار کی پیاری مدنی خبر. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کے کچھ مناظر بنگلہ دیش سے پیش خدمت ہیں. الحمدللہ عز و جل اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سید آباد جونوپوت موڑ پہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کا الحمدللہ 12 دن کا مدنی کورس چل رہا ہے. الحمدللہ پچھلے دنوں جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش کے امتحانات ختم ہوئے تو ہمارے جامعۃ المدینہ کی مجلس نے اور مدنی انعامات کی مجلس نے اور دیگر ذمہ داران نے مل کر جامعۃ المدینہ کے طلباء کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اب امتحان ہو چکے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا پسندیدہ ترین کورس 12 دن کا مدنی کورس کر لیں. تو الحمدللہ بنگلہ دیش کے مختلف جامعات سے بڑے طلباء، جس میں ڈھاکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، منشی گنج جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، چٹاگانگ مدر باڑی جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں اور سید پور جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں. جو ہماری معلومات ہے تقریباً 47 کے قریب ہمارے طلباء ہیں یہاں پر. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے مدنی انعامات کے ذمہ داران اور یہ کورس ان کو الحمدللہ کرا رہے ہیں. اس میں قفل مدینہ کی مشق کروائی جاتی ہے، مدنی انعامات کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، عملی طریقہ، اور بالخصوص اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی اداؤں کو ادا کروایا جاتا ہے، اس کی مشق کروائی جاتی ہے. تو میں یہاں بنگلہ دیش سے عرض کروں گا مدنی چینل کے دنیا بھر کے ناظرین کو کہ جہاں جہاں موقع میسر آئے، آپ کے ملک میں اگر 12 دن کا مدنی کورس ہے تو کر لیجئے. اور الحمدللہ رمضان کے پیارے پیارے مہینے کی آمد ہے. ذہ نصیب باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پاکستان میں آپ آ جائیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک ولی کامل کے ساتھ اعتکاف کی برکتیں لوٹیں، سعادتیں حاصل کریں. اور اگر بظاہر آنا ممکن نہیں تو اپنے اپنے ممالک میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی یہاں جامعۃ المدینہ کا یہ کورس چل رہا ہے، یہ فیضان مدینہ لاکھوں لاکھ ٹکا اس میں لگ گیا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی مساجد، مراکز، جامعات، مدارس، خرچے کروڑ دعوت اسلامی کے خرچے ہیں. مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیجئے، اپنے زکوٰۃ، فطرہ، عطیات، جو بھی ڈونیشن ہے اب دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے. اب دنیا کے جس ملک میں ہیں اپنے ملک میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ہاتھ میں مدنی عطیات پہنچائیے اور ثواب جاریہ اپنے لیے حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس ویٹنری ڈاکٹرز کے تحت تربیتی اجتماع میں دارالافتاء اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی نے بھی سنتوں بھرا بیان فرمایا. جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. نماز کورس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. نیپال کے شہر نیپال گنج سے نماز کی اہمیت سے آگاہ کرتا دعوت اسلامی کے اس کورس کی کچھ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے. دعوت اسلامی اس وقت اس پرفتن دور میں
کئی شعبہ جات میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہی ہے، مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا ہی خاصہ ہے اور پیارے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کڑھن ہے کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، اور بچے بچے کو اور ساتھ ہی جتنے بھی بڑی عمر والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ قرآن پاک کو درست مخارج اور ادائیگی سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ اسی کے پیش نظر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدارس المدینہ کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ عز و جل مدنی منع اس میں جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بڑوں کے لیے کورسز کا اہتمام فرمایا، اور ان مدنی کورسز میں جو ہے مسلمانوں کو فرض عبادات کو درست طرح ادا کرنے کے جو ہے حوالے سے نصاب مرتب کیا، اور الحمدللہ عز و جل یہ جو کورس ہے ہمارا فیضان نماز کورس ہے، اس میں اسلامی بھائیوں کو مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سے لے کر جو ہے پوری مکمل نماز جو ہے عربی درست مخارج اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آخری جو صورتیں ہیں ان کی مشق کروائی جاتی ہے۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں۔ مجلس تاجران کے تحت چیمبر آف کامرس باب المدینہ کراچی میں اہم شخصیات جن میں صدر افتخار احمد وہرا، وائس پریزیڈنٹ محمد ابراہیم اور دیگر سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ رائس مارکیٹ کے ایکسپورٹرز فیڈریشن ہاؤس اور بحریہ ٹاؤن میں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ کچھ شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس حوالے سے تاجر برادری کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے انتظام کے تحت ایک مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے ان کے مرکز میں فیضان مدینہ میں۔ تو میری درخواست ہے ان تاجر برادری کے لوگوں سے جو حضرات جن کے ذہنوں میں سوالات بھی ہوتے ہیں اور جن کو وہاں پر جو معلومات دی جاتی ہیں وہ مستفیض بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ 13 جون کو رات 10 بجے کے قریب وہاں پر مذاکرہ چونکہ شروع ہوگا تو آپ ضرور تشریف لے جائیں، اور وہاں پر اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جو گفتگو ہوگی اور جو بات چیت ہوگی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ مجھے سب سے جو اچھا لگتا ہے یہ جو مذہبی کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مذہب کی طرف آپ جو بالکل ایک بڑی ضروری چیز ہے، اور خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہماری آپ کے ساتھ جو شامل ہو رہی ہے، آپ کی ٹیم کا حصہ بنتی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو ایک وہ پروسیس چل رہا ہے جس میں کراچی کی جو خاص طور پہ صورتحال جو لوگ ینگ جنریشن کسی بھی وجہ سے جو منشیات کہہ لیں یا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن خراب تھی اور لوگ بچے ہمارے خراب ہو رہے تھے، تو آپ لوگوں نے ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں بڑا ہی اچھا آپ کے جو امیر ہیں انہوں نے جو کام کیا، اور ینگ جنریشن جو آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے اور وہ آ رہے ہیں لوگ اور آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کراچی میں بہت بڑا اس سے فرق پڑا ہے کراچی کی صورتحال پر، اور انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ میرا نام محمد یحییٰ پولانی ہے، چیف ایگزیکٹو ہوں پولانی گروپ کا۔ 13 جون کو جو دعوت ہے مدنی مذاکرہ، اس میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا، اور دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ضرور آئیں اور اس قسم کے جو سوالات ذہن میں ہیں وہ ضرور کریں تاکہ اس کو آپ کو جواب ملے، پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اتفاق ہے ریسنٹلی اس پہ ڈاؤن لوڈ کی ایپ وہ مدنی چینل کی موبائل پہ، تو پہلے تو وہ تھا اوقات صلاۃ، تو اس میں ادر ایپس بھی آ رہی تھی، اس میں حضرت صاحب کے جو ہے وہ مدنی مذاکرات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں، تو یہ بہت بڑی ایک سمجھیں کہ اچیومنٹ ہے، اور الحمدللہ میں نے تو بہت پسند کیا، اور دوستوں کو بھی کافی کو میں نے جو ہے وہ فارورڈ کیا ہے کہ یو کین ڈاؤن لوڈ دیس ایپس از ویل۔ تخصص فی اللغت العربیہ کے درجے کا مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اختتام ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے مدنی چینل کو کیا بتایا، اور کورس کرنے والے طلباء نے
مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، ملاحظہ کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ سردار آباد فیصل آباد پاکستان پنجاب میں تخصص فی اللغت العربیہ یعنی عربی لینگویج کورس کا اختتامی سلسلہ ہے۔ الحمدللہ تحریری امتحانات ہو چکے، آج تقریری امتحان تھا، اس سے بھی الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں۔ اب الحمدللہ پریکٹیکل کا عمل کا وقت ہے، اور الحمدللہ اکثر طلبہ جو یہ چند اسلامی بھائی فارغ ہوئے ہیں ان میں سے اکثر باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت کے ساتھ رمضان کے مہینے کا اعتکاف کرنے کے لیے چند دن بعد انشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی قافلہ کورس بھی کریں گے، 12 روزہ مدنی کورس وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد میں آیا تو الحمدللہ پورا سال مکمل کرنے کے بعد میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا۔ آج ہمارے تعلیمی سال کا اختتام ہے اور اس درجہ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، جیسے کہ عربی میں کلام کرنا اور اردو سے عربی جملے وغیرہ بنانا، اور اس کے علاوہ ہم نے تربیت کے اعتبار سے اس درجے میں کافی سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس تخصص کی برکت سے ہم ابھی سلیس اردو ترجمہ کرنا یہ بھی ہم الحمدللہ عز و جل سیکھ گئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ٹیلی تھون کی رقم سے مدنی مراکز کی تعمیرات کے کاموں میں اضافہ ہوا ہے۔ ابھی آپ کو مدنی مرکز پینسرا پنجاب و درہ پیزو خیبر پختونخوا کی کچھ تعمیراتی کاموں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا